بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو ایک جگہ آپ کو پتھر کے رونے کی آواز آئی تو اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو پتھر کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ قیامت کے دن مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دیں۔ ناظرین گرامی، پتھر کو یہ خدشہ شاید اس لیے ہوا ہوگا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وقودها الناس والحجارہ کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ لہذا پتھر نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ مجھ کو بھی جہنم میں ڈال دیں؟ اگر میں ان جہنمی پتھروں میں رہا تو میرا بھی حشر برا ہوگا۔ تو اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں اور کہنے لگا کہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ سے مناجات کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ میرے حق میں سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اس وقت میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیری بخشش کروا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرنے لگے تو ان باتوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو بھول گئے۔ ناظرین، اب دیکھیے اللہ کی رحمت اور اس پر قربان جائیے۔ جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تم اس پتھر کو بھول گئے، کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، میں واقعی بھول گیا، آپ جل شانہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو بخش دیا اور دیگر پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے اور اس پتھر کو خوشخبری سنا کر واپس چلے گئے۔ پھر کچھ دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا تھا۔ وہ جب اسی راستے سے جانے لگے تو دیکھا کہ وہ پتھر پھر بھی رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو تجھے خوشخبری سنا دی تھی اور اللہ کا پیغام تجھ کو بتا دیا تھا کہ اللہ تجھے جہنم میں داخل نہیں کرے گا، تو اب رونے کی کیا بات ہے؟ تو پتھر کہنے لگا کہ اس وقت میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا اور اب میں اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں۔ جس اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا کی تو کیا مجھے اس کی محبت میں رونا نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن کیا اللہ کی محبت دلوں میں سمائی ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا ہے؟ جانور اللہ سے ڈریں اور پتھر میں اللہ کا اتنا خوف ہو اور انسان بے خوف ہو کر زندگی گزار رہا ہے، کس قدر حیرانگی کی بات ہے۔ بھائیوں، آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، کتنے ہی لوگ تو ایسے ہیں جو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتے۔ ایک جانور کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے اور وہ چلاتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے سویا ہی نہیں جاتا، اور ہم جانوروں کے بارے میں یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ تو یوں ہی چلاتے ہوں گے۔ نہیں، بلکہ یہ کبھی اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، کبھی یہ ہمیں احساس دلانے اور ہم میں شعور پیدا کرانے کے لیے روتے ہیں۔ اب دوستوں، چونکہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی تو ہم سنی کو انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں خوف پیدا فرمائے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔